بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جسے پانے والا شخص بڑی ہی خوش قسمتی کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس رات میں کی گئی عبادت 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کے برابر ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کیسے پائیں؟ کیا ہمیں اس رات کا احساس ہوگا؟ اس رات میں کون کون سے عمل کرنے چاہیے؟ اور سب سے اہم بات، کیا ہم اس رات کی برکتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے شخص کی داستان سنیں گے جس نے اپنی زندگی میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی اور آخرکار اسے وہ رات نصیب ہو گئی۔ یہ داستان نہ صرف ہمیں اس رات کی اہمیت بتائے گی، بلکہ یہ بھی سکھائے گی کہ ہم خود اس رات کو کیسے پا سکتے ہیں۔ عبدالحکیم ایک غریب مگر خدا ترس انسان تھا۔ اس کی زندگی تنگحالی میں گزر رہی تھی، لیکن اس کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشروف رہتا تھا۔ وہ ہر سال رمضان کا بے صبری سے انتظار کرتا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اسی مہینے میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ لیکن اس بار وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ رمضان میں داخل ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بار لیلۃ القدر کی رات کو ہر حال میں پائے گا۔ عبدالحکیم کو ایک دن مسجد میں ایک امام کی تقریر سننے کا موقع ملا۔ امام صاحب نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، خاص طور پر تاک راتوں میں۔ اس حدیث نے عبدالحکیم کے دل میں ایک نئی آگ جلا دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں پوری طاقت کے ساتھ عبادت کرے گا۔ پہلی رات اس نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور رات بھر اللہ کی یاد میں روتا رہا۔ اس نے سنا تھا کہ لیلۃ القدر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس رات دل کو ایک عجیب سکون محسوس ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے فجر کے ہونے تک۔ عبدالحکیم نے سوچا کہ کیا یہ وہی رات ہو سکتی ہے، لیکن اسے کوئی خاص احساس نہیں ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رات صرف تاک راتوں میں آتی ہے، اسی لیے اس نے اپنی عبادت جاری رکھی۔ رمضان کی 27ویں رات تھی۔ یہ وہی رات تھی جسے سب سے زیادہ لیلۃ القدر ہونے کی امید کی جاتی ہے۔ عبدالحکیم نے اس رات غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور پوری رات عبادت کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن اس بار اس نے صرف نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے کا دھیان نہیں دیا، بلکہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اللہ کے سامنے رو پڑا، یا اللہ، میں ایک گناہ گار انسان ہوں، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن آج کی رات میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب زندگی بھر تیرا ہی ہو کر رہوں گا، مجھے معاف کر دے یا اللہ۔ اس نے حدیث میں پڑھا تھا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور یقین کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی ساری ٹینشن اور غم اللہ نے دور کر دیے ہیں۔
عبدالحکیم نے محسوس کیا کہ باہر ہوا بہت ہلکی اور سکون بھری تھی۔ اسے یاد آیا کہ حدیث میں آیا ہے لیلۃ القدر کی رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی، یہ ایک خوشگوار رات ہوتی ہے جس میں دل کو سکون ملتا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، کوئی تیز چمک نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، یہ رات الگ تھی۔ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کیا کہ شاید لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر پانے کے 5 آسان طریقے۔ پہلا، آخری 10 راتوں میں پوری کوشش کرے۔ طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں خاص طور پر زیادہ عبادت کریں۔ دوسرا، نماز، دعا اور استغفار کریں۔ اس رات کی سب سے بہترین دعا ہے، یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تیسرا، قرآن کی تلاوت کریں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ چوتھا، گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر آپ سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ پانچواں، صدقہ دیں، غریبوں کی مدد کریں، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ وہی لوگ پسند ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ عبدالحکیم نے اس رات عبادت کے بعد محسوس کیا کہ اس کا دل ہلکا ہو گیا ہے، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے یقین تھا کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے اور وہ اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے جی چکا ہے۔ کیا ہمیں بھی یہ رات ملے گی؟ اگر ہم بھی ایمان اور یقین کے ساتھ کوشش کریں تو انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ کیا آپ بھی اس سال لیلۃ القدر کی تلاش کریں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حبیب